سوال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، شہریار خطابت چلے گا اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحاب حبیب اللہ. تمام تعریفیں و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شف معظم آقا کل خط اصول دانہ صبح آیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. محبت کرتے ہیں رب کریم سے. سبحان اللہ. صاحب ایمان بندہ مومن جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے بہت ساری نعمتیں مجھے بغیر محنت کے اور بغیر مانگے عطا فرمائی، اور میرے مالک نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں بالکل اہل نہیں تھا، اور پھر میرے اعمال کی سیاہی اور اس کی رحمت کی برسات، جب وہ بار بار اپنی کمزوریوں پر اور اپنے مالک کی عطاؤں پر غور کرتا ہے تو پھر اسے رب سے محبت ہو جاتی ہے. پھر اس کے سجدوں میں لذت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس کی دعائیں طویل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں تو اسے بند نہ کروں. سبحان اللہ. پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اپنے مالک کی تسبیح پڑھوں، سبحان اللہ. اس کی تعریف کروں، توصیف کروں، ہر مقام پر اپنے رب کو یاد کروں، کیونکہ محبت ہو گئی ہے نا اپنے رب سے. نہ نماز پڑھنا دشوار ہے، نہ صدقہ دینا دشوار ہے، نہ اس کے لیے جہاد کرنا دشوار ہے، نہ خیر خواہی کرنا دشوار ہے، نہ کسی کو معاف کرنا دشوار ہے. سبحان اللہ. سب سے قیمتی چیز تو انسان کی جان ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. تو پھر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ لوگ ہنس ہنس کے اس کی راہ میں جان بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اپنے رب سے محبت کرے، اپنے مالک سے پیار کرے، اس کے حضور جھکے، اس کی عطاؤں پر غور کرے، سبحان اللہ. شکوے نہ کرے، شکر کرے. جو چیز نہیں ہے اسی پر غور نہ کرے بلکہ جو ہے اس پر بھی تو غور کرے. سبحان اللہ. جو نہیں ملا اس کی طلب میں سارا دن رہنا، اور جو ملا ہوا ہے اس کا شکر ہی ادا نہ کرنا. سبحان اللہ. رب سے جب محبت ہو جائے، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سے اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے نا کہ
तुझे मैंने जन्नत की आला नेमतें दी हैं तो कुछ और भी चाहिए। सुभान अल्लाह। तो वो शहीद अर्ज करता है, मालिक मेरा दिल करता है मुझे एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज, सुभान अल्लाह। मैं फिर तेरी राह में जिहाद करूँ, फिर तेरे रास्ते में शहीद किया जाऊँ। फिर मेरा दिल करता है वो जो तेरी राह में शहीद होने का कोई मज़ा है, कोई लज्जत है तेरे नाम पे सर कटाने में, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। बेटा छोड़ो हमारी बात सुनो, अल्लाह ताला मोबाइलों में तो मुलाकातें पे, एक होता है बोझ बना के कोई काम करना। सुभान अल्लाह। जब आप किसी काम को बोझ बना के करते हैं वो काम आपको थका देता है, सुभान अल्लाह। तबीयत उकता जाती है। सुभान अल्लाह। लेकिन वही काम अगर मोहब्बत से किया जाए ना, सुभान अल्लाह। काम वही है, सुभान अल्लाह। ड्यूटी भी उतनी है, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत आ जाए तो ना बंदा थकता है सुभान अल्लाह। ना उकताता है, सुभान अल्लाह। बल्कि कर वो काम ही रहा होता है पर उसे लज्जत महसूस हो रही होती सुभान अल्लाह। है। यहाँ बहुत सारे लोगों से कहा जाए ना नमाज पढ़े तो बहाने करते हैं। सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं हो गए आप? नहीं नाराज, बिल्कुल। नमाज पढ़ो तो बहाने करते हैं, दास्तान सराई करते हैं, टाइम नहीं मिलता, मसरूफ बड़ा रहता हूँ, दुआ कर दे फलां। ओ खुदा के बंदे, तेरा जिससे प्यार हो, लोग रोते नहीं परदेश जाएं तो घर फोन करके रोते नहीं, बच्चों को मिलने को दिल करता है, सुभान अल्लाह। माँ बाप को मिलने को दिल करता है। सही है, ओ मेरे भाई जिससे प्यार हो उसके बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता। सही है, बिल्कुल बेशक। तेरा रब से प्यार भी है और तू कहता है नमाज नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह अकबर। ये क्या बात है? अल्लाह अकबर। यहाँ तो तू मोहब्बत के दावे में झूठा है, झूठ बोलता है नहीं। और कुरान कहता है जो मोमिन होता है उसे तो होती है। और अगर तू मोहब्बत के बावजूद इबादत की तरफ तवज्जो नहीं देता तो फिर भी तुझे गौर करने की जरूरत है कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें तवज्जो ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो अजीज भाई, अल्लाह से मोहब्बत, ये कुरान मजीद आप देखिए तो रब फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे वो हैं कि वो रात सजदे में गुजार देते हैं और क़याम में गुजार देते हैं। सुभान अल्लाह। ये क्या था? ये रब से प्यार हो गया था, सुभान अल्लाह। मोहब्बत हो गई। सारी रात भी सजदे करते तो तबीयत भरती ना और इबादत को जी चाहते। सुभान अल्लाह। जिस तरह आजकल इल्ला माशाअल्लाह बिला मिसालो बिला तशबीह फोटो से नहीं प्यार हो गया लोगों को, जितनी मर्जी खींच ले तबीयत सहरी नहीं होती। शोहरत से प्यार हो गया, मैं भी होता हूँ, मेरा भी नाम ले लो, मेरा भी जिक्र कर दो, मेरा भी किसी को पता चल जाए। उठ बुलिया चल उथे बसीए जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ये अल्लाह वालों की सोच है। अजीज, मोहब्बत अल्लाह से और टूट के प्यार अपने रब से, लंबी लंबी दुआएं, लंबे लंबे सजदे, उसकी बारगाह की हाजिरियाँ, उसकी तरफ तवज्जो, कभी इस्तिग़फ़ार, कभी तस्बीह, कभी तहलील, कभी तकबीर, कभी किसी रंग में उसकी याद, कभी किसी रंग में। सुभान अल्लाह। और फिर इसी मोहब्बत की तकमील के लिए रसूल पाक से मोहब्बत, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेहरबानी करेंगी आप, पैसे तो ना दें अल्लाह आपको। मैं तो आ ही नहीं पा रहा था, कुछ बीमार भी हूँ। मैं बड़ी कदर करता हूँ साहबजादा साहब की, ने हुक्म दिया तो मैंने कोई बात ही नहीं की। तो पैसों शैसों को तो अल्लाह ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं रखी। सुभान अल्लाह। ये पैसे गड़बड़ बड़ी करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर आपको पता है ना, नोटों वाले करीब करीब बैठते हैं स्टेज, सुभान अल्लाह। तो माड़े बंदे बेचारे नेड़े भी नहीं बैठ सकते, नोट नहीं ना होते। सुभान अल्लाह। तो इनको ख़त्म करें इन चीज़ों को। नजराने का वैसे भी और अंदाज है, सुभान अल्लाह। ये कोई तरीका ठीक नहीं है, बचना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। आप बात पर गौर करें।
यही हमारे लिए ज्यादा बेहतर और सूदमंद। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार किया जाए, सुभान अल्लाह। और कितना प्यार किया जाए ये जरा गौर करें। मैंने शुरू में कहा कि एक काम है आप उसे कर रहे हैं, अगर बगैर मोहब्बत के करेंगे तो थकाएगा। पहले आवाज ठीक थी इसकी, अब आपने गड़बड़ कर दी। और उसी काम को अगर आप मोहब्बत से करते हैं तो वो खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ईमान ही उतनी देर मुकम्मल नहीं होगा सुभान अल्लाह। जितनी देर सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करो। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये एक है दावा, एक है उसकी दलील। हर चीज से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत है ना। सुभान अल्लाह। ईमान तो तभी पूरा होगा ना। सुभान अल्लाह। सही कह रहा हूँ। उस पर दलील चाहिए। एक बंदा कहता है मुझे अपने अब्बा जी से मोहब्बत है, लेकिन कहता है कपड़े अब्बा जी को बड़ा भाई लेके देगा, मैंने नहीं लेके देना, मुझे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। कहता है मुझे मोहब्बत है लेकिन वो रहेंगे बड़े भाई के घर में रख नहीं सकता, प्यार मुझे बड़ा है। अल्लाह अकबर। खर्चा ना मुझसे मांगे, दवाई के पैसे ना मांगे, लेकिन प्यार मुझे। अल्लाह अकबर। तो मेरा ख्याल है अब्बा जी कहेंगे तो प्यार भी अपने पास ही रखना। बेशक। ये एक ऐसा प्यार है जिसमें कोई खिदमत नहीं, कोई उसकी सूरत नहीं, कोई कैफियत नहीं, प्यार बड़ा है। भाई हुजूर से मोहब्बत है ना, सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत में तो बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं। और तू बरादरी के मुकाबले में ही खड़ा नहीं हो सकता। तूने नबी पाक को याद तो किया है पर सिर्फ महफिल वाले दिन, जब बच्चे की शादी की याद ही नहीं किया। तुझे कुल पे 10वें पे तो हुजूर की याद आई, तो शादी वाले दिन क्यों नहीं आई? सुभान अल्लाह। वो मेरी बरादरी कहती थी बैंड बाजा बजाना है, सबसे बढ़कर तो हुजूर से प्यार करना था, बरादरी कैसे आ गई बीच? सुभान अल्लाह। ये कैसे आ गई? सवाल ही नहीं पैदा होता, आ सकती ही नहीं। दाढ़ी शरीफ रख ले जनाब आप, लोग कहते हैं जरा इंतजार करें, दुआ करें, कोशिश करता हूँ। भी तेरा तो दावा है कि सब चीज से बढ़ के तू हुजूर से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। मैं तो अल्लाह का क्या माना हुआ? सुभान अल्लाह। नबी पाक से प्यार नहीं ना करोगे सुभान अल्लाह। तो सारे दीन के रंग फीके नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक। दीन में खुशबू सारी तब पैदा होती है जब हर अमल मोहब्बत रसूल से इबारत हो। सुभान अल्लाह। वाह सिमा, वाह सिमा, वाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। हक चार यार। या इली। जिंदाबाद। तो जब तक आपको प्यार नहीं करते, अब जरा देखिएगा हदीस पाक बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान का जायका नसीब हो सुभान अल्लाह। तो फिर 3 काम करो। सुभान अल्लाह। फरमाया अगर जायका चाहते हो ईमान का, सुभान अल्लाह। यानी तुम्हें मोमिन होने का भी मजा आए, सुभान अल्लाह। तुम्हें जायका नसीब हो, लुत्फ आ जाए मोमिन होने का, सुभान अल्लाह। जनाब कमाल हो गई, अल्लाह ने ईमान की तौफीक, उस पर तुम नाज करो। कर चाहते हो कि मोमिन होने का मजा आए, सुभान अल्लाह। तो करीम फरमाते हैं 3 काम करो, तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। एक तो फरमाया हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। सुभान अल्लाह। बेशक। और एक फरमाया जिससे भी प्यार करो ना रब रसूल के लिए करो। सुभान अल्लाह। वाह सिमा, वाह सिमा। बेशक। जाती लालच छोड़ दो, जातियात के लिए ताल्लुक छोड़ दो, जिससे भी प्यार करो उसमें अल्लाह रसूल की रजा शामिल करो। सुभान अल्लाह। मैं तो अक्सर कहता हूँ दीनी महफिल कराने वाला भी अगर ये सोच ले ना कभी कि महफिल कराऊंगा तो पता लग जाएगा जनाब मैंने महफिल कराई, तो इसमें भी उसने हुजूर से मोहब्बत नहीं की, अल्लाहु अकबर। खालिस काम नहीं किया। चीज खालिस चाहिए, सुभान अल्लाह। वो पसंद ही खालिस करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन रियाकारों से कहेगा कि उनसे जाके अपने अमाल की जजा मांगो जिनके लिए तुमने अमल किए थे, मेरे लिए जो किए थे उसका अजर दूंगा। सुभान अल्लाह। और जिसमें तसन्नो थी, बनावट थी, रियाकारी थी तो मेरे लिए था ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो फरमाया 3 काम करो, 3 तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। सुभान अल्लाह।
ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، سبحان اللہ اور ایک فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جائے جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یعنی مومن تم ہو اور پھر تم کفر سے تمہیں نفرت ہو، شرک سے تمہیں نفرت ہو، سبحان اللہ پھر کفر یا باتوں سے تمہیں نفرت ہو، سبحان اللہ شرک سے تمہیں نفرت ہو، پھر یہ نہ ہو کہ تم سارا دن انہی لوگوں کی تعریفیں کرتے رہو جو کفر شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ اور جی کیا بات ہے جی ان کے قانون بڑے، ان کی فلانی شے بڑی، وہ بھئی جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں سبحان اللہ تو سڑکی پکی کرنے سے کیا فرق پڑتا سبحان ہے؟ اللہ صحابہ کے مزاج میں ناز تھا، ناز، کپڑے سادے تھے، انداز سادہ تھا، روٹی سادی تھی، لیکن بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بے شک بادشاہی تیری پاس ہے پر ایمان تو میرے پاس ہے۔ مومن پریشان ہوتا ہے، کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کسی کے کپڑے بڑے مہنگے ہیں تو کیوں پریشان ہو گیا؟ پھر تیرے پاس وہ دولت ہے جو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، سبحان اللہ تو صاحب ایمان ہے۔ سبحان اللہ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا مومن کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ ہمیں نا اپنا ہی نہیں پتا ہماری عظمت کتنی ہے۔ یہ بلا وجہ کمزور ہونا، چار پیسے نہیں تو پریشان ہو جانا، بڑے غریب ہیں، بڑے مجبور ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب سے قیمتی دولت تو ایمان ہے، وہ سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ بے شک ایک گل کہ واقعی ترمذی میں حدیث ہے، اسے یاد رکھنا۔ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے سبحان اللہ اور کعبے تیری بڑی شان ہے، سبحان اللہ پر میرا کلمہ پڑھنے والے مومن کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ آمین 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 جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہو جناب یہ تو غریب آدمی ہے، بھائی غریب تو کوئی اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہم کب غریب ہیں؟ ہم تو مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ساری دنیا سے امیر ہیں، تو امیر ہے ساری دنیا سے۔ پیسوں سے بندہ امیر ہوتا ہے، سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ سبحان اللہ اقبال کہتے ہیں مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مایوس رہتا ہے، پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، سبحان اللہ لیکن تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، سبحان اللہ تو بندے کوئی نہیں سمجھ سکا۔ سبحان اللہ اپنا مقام سمجھیں، اپنا اعزاز سمجھیں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ غور تو فرمائیں کہ ایسی امت جسے کہا گیا کن تم خیر امت، سبحان اللہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین۔ سبحان اللہ صرف کپڑے مہنگے نہیں تو پریشان ہو گئے، سبحان اللہ صرف پاس گاڑی نہیں تو پریشان ہو گئے، مگر دولت ایمان۔ ایک جگہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں رش بہت زیادہ لگا ہوا تھا، تو کسی جگہ بھی لوگ اکٹھے ہوں، رش لگ جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ کرو کس بات کا رش ہے، رش لگا ہوا تھا، معلومات کرو۔ جب معلومات کی گئیں تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو نابینا بھی ہے اور اس کے ہاتھ پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے، بات جو انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، یہ پکار رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا شکر کرو گے تو زندگی میں سکون پیدا ہوگا، شکوے کرو گے نا یہ کوئی نہیں، وہ برا ہے، اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، یہ فلانا بندہ بڑا تو اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ شکر کریں زندگی میں۔ تو اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ ہاتھ پیر بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، شکر کرتا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے کان میں بات کی، فرمایا لوگ بڑے پریشان ہیں کہ تیرے ہاتھ پیر بھی کوئی نہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں، اور شکر۔ تو بولا
اور ایمان کی طاقت سے بولا. کہنے لگا ہے پیغمبر علیہ السلام اگر ہاتھ پیر آنکھیں کوئی نہیں تو کیا ہوا؟ میں رب کو بھی مانتا ہوں، رب کے رسول کو بھی مانتا ہوں، میرے سینے میں دولت ایمان ہے، میں مومن ہوں. آپ کبھی دنیا میں نکلیں، دنیا دیکھیں آپ، یعنی بندہ پی ایچ ڈی تک دنیاوی طور پر پڑھا ہوا ہے، کئی ملکوں میں کاروبار ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، لیکن اس کا شعور اور ہدایت سے اتنی دوری ہے کہ وہ شام کو بت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے. چھوٹی تکلیف والی بات، خدا کا شکر نہیں ادا کرتے. اس نے ایمان کی دولت اور ہدایت عطا فرمائی ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا جب تم کفر کو ناپسند کرو گے، کفر کو، شرک کو، تو تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی. نبی کریم سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کے اسالیب ہوں، طریقے ہوں. یعنی ہاتھ میں کبھی بندہ بیٹھے نا تنہائی میں دن میں 20 منٹ نکال کے اور حضور پر درود و سلام پڑھے، اکیلے بیٹھ کے نعتیں پڑھا کرے. کیا کہا میں نے؟ ایک دفعہ ایک بچے نے مجھے آ کے کہا کہ ذرا 10 منٹ مجھے لے دے، میں نے بھی محفل میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے. تو میں نے کہا پتر اگر تو حضور کی بارگاہ میں لگوانی ہے تو اکیلے بیٹھ کے پڑھ، پھر بھی لگ ہی جائے گی، لیکن اگر کوئی پروگرام اور ہے تو پھر چلے سوچ لیتے ہیں کہ اگر تو وہاں حاضری لگوانی ہے تو پھر تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھیں گے تو حاضری لگ جائے گی. تو اگر فیم چاہیے تو پھر چلیں، وہ معاملہ کچھ اور ہے. اکیلے بیٹھ کے تنہا، اور نعت کا تعلق آواز سے نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے. حضور کی نعت گنگنائیں. کیسا نبی پاک سے پیار کرنے والا ہے جسے حضور کی چند نعتیں بھی نہیں آتی. ہم حضور کا ذکر پاک یاد کریں، زبان سے گنگنایا کریں، اسے کہا کریں، وہ لفظ بولا کریں. اس میں آپ خود محسوس کریں گے طبیعت میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار آتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے نا، تو سنت شریعت کا پاس کریں. پھر چہرہ بھی وہی ٹھیک ہے جو حضور نے پسند فرمایا ہے. پھر اٹھنا بیٹھنا بھی اسی طرح کا ٹھیک ہے جو مدینے والے محبوب نے پسند کیا. اور پھر نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنی ہے. حضور کی اولاد پاک کا پیار. ہم تو اپنے اساتذہ کے بچوں کا ادب کرتے ہیں، مشائخ کے بچوں کا ادب کرتے ہیں، محسنوں کے بچوں کا ادب کرتے ہیں. تو بتاؤ جو نبی پاک کی اولاد ہے اس کا اکرام کرنا، اور دل سے، زبانی کلامی دعووں سے نہیں، قلبی طور پر آپ حضور کی اولاد پاک سے، اہل بیت اطہار سے پیار کریں، اور آپ کا انداز ہو پیار والا اولاد محبوب کے لیے. آپ بڑے اکرام سے، بڑے احترام سے حضور کی اولاد کا، چاروں بیٹیوں کا، ازواج پاک کا، اور پھر حضور کے حسنین کریمین کا آپ کا ایمان ہو، آپ کا لہجہ ہو، اور پھر حضور کے کل صحابہ. سبحان اللہ. کیا میں نے کہا ہے؟ بولیے. یہ نا ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے مخصوص قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. بیچارے ہم نے چمکانی ہوتی ہے تقریر چمکانا بڑا ضروری ہوتا ہے. دو مقصد بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ. جب سے میری طرح کے لوگ اسٹیج پہ آئے نا، 2 قسم کے مقصد ہوتے ہیں، ایک داد لینا، دوسرا امداد لینا. تو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے نا، جتنی مرضی دوڑ دھوپ کرنی پڑے، انوکھی بات کرنی، وہ نعرہ لگوانا، وہ بھائی فرض ہو گیا. میں آج بتاؤ کے جاؤں گا، آپ کیا بتائیں گے جی؟ آپ وہ بتائیں جو قرآن حدیث میں لکھا ہے. میں نے جملہ دینا ہے، تو جملہ نہ دے، تو مہربانی کر اللہ رسول کا پیغام دے. مذاق نہ بنائے دین کو. آپ انوکھی کہانیاں نہ گھڑ کے لائیں. کیا مطلب مذاق ہے کہ جناب آپ تول کے بتائیں گے کہ حضور کے کون سے صحابی معاذ اللہ ٹھیک تھے، کون تھے ٹھیک نہیں؟ آپ کہیں گے
مدینے والے کی تو گلی سے گزرا ہے اس پر اللہ نے رحمتیں کر دی، اور جو ان کے دستے پاک پر بیعت ہوں، کلمہ پڑھے، اور جن کا ایمان حضور نے قبول کیا، تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ اس لیے کمزور باتوں میں نہ پڑے، اور نئے نئے کسی آدمی کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی سند کوئی نہ ہو، ہم تو حضرت محدث اعظم اور غزالی زماں کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے عقائد لکھے ہیں، دیے ہیں، بیان کیے ہیں، دلائل رکھتے ہیں، بس ان سے پیار کریں۔ ان سے کبھی پیار کرو گے تو زندگی بن جائے گی۔ آپ کبھی رج کے پیار کریں نا سیدنا صدیق اکبر سے، وفا کا پتہ چلے گا، ادب کا پتہ چلے گا، عشق کا پتہ چلے گا، قربانی کا پتہ چلے گا۔ جو آدمی کہتا ہے میں اصولوں پہ جینا چاہتا ہوں تو پڑھے حضرت عمر کو۔ جو چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی وزادار باحیا گزارنا چاہتا ہوں تو سیکھے حضرت عثمان سے۔ اور جو چاہتے ہیں نا ڈپریشن سے نکل جائیں، ٹینشن سے نکل جائیں، پریشانی کوئی نہ آئے، طبیعت بھی دلیر ہو، دل بھی دلیر ہو، کوئی انزائٹی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں، وہ مولا علی شیر خدا کو پڑھے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، امام مصطفیٰ۔ یہ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ تو میں دوستوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو سنی ہے نا اس پر عمل کرو نا، پھر اگلی بھی سنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے، کانوں کی لذت کے لیے، عمل کے لیے دین آیا، اس پر عمل کریں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، آپ نے جلدی سے جواب دینا ہے، سبحان اللہ۔ لیٹ نہیں کرنی، آپ فٹافٹ جواب دینا ہے۔ بتائیے، ایک گناہگار عورت نے، طوائف نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہو گئی اس عورت کی۔ یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ نے دیر کر دی، وعدہ ہوا تھا جلدی بتا دیں۔ سب نے سنی ہے؟ چلو الحمدللہ۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ آپ کبھی روڈ پہ چڑھیں تو سڑک پر کتا آپ کو کسی گاڑی سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو کسی بندے نے کبھی جرأت کی ہے کہ میں ذرا ٹھہر جاؤں، کتا زخمی ہو گیا اسے پکڑوں؟ حدیث تو سنی ہوئی ہے نا، آتی ہے نا سب کو؟ ناراض ہو گئے ہو جو ہو رہے تھے، اب بات میں ٹھیک کر رہا ہوں بھئی، حدیث سنی ہوئی ہے، سب کو آتی ہے۔ کتا ٹکرا گیا ہے گاڑی سے، مسلمان کیوں اخلاق کی جرأت نہیں کرتے؟ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے گناہ معاف کر دی، تو نے زخمی کتے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اور اگر وہ ماری گیا ہے نا کبھی سڑک پہ تو اس کے گوشت گاڑی، مقصود کیا ہے تقریر سننے سے؟ سبحان اللہ۔ اگر تو مقصود کانوں کی لذت ہے تو پھر سنتے رہیں، پھر صبح و شام لذت لیں، سبحان اللہ۔ اور اگر مقصود اس سے، آپ کی توجہ ہے میری بات؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف بھی، درود شریف سے برکت ہو۔ کہ دین کو جب بھی آپ سیکھیں اور جب بھی کسی جگہ سے کسی چیز کا حصول کریں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، سبحان اللہ۔ یہ تمہیں جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ تو دین کو جب سیکھیں تو وہ سیکھیں عمل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر اپنی تربیت چاہیں، اپنے لیے نصیحت چاہیں، سبحان اللہ۔ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، تو وہ کبھی کبھی پڑھنے آتے تھے، اور آتے تو کہتے 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو باقی شاگردوں نے اعتراض کیا، ایک تو آتا مرضی سے اور پھر کہتا 3 پڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا میں 3 پڑھ کے جاتا ہوں، جب تک عمل نہیں ہوتا نیا سبق لینے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ کچھ اور ہے۔ ماشاءاللہ فخر السادات آل نبی اولاد علی، جگر گوشہ بطول، جگر گوشہ حضور غزالی زمان،
پیر طریقت رہبر شریعت اصول قبلہ پیر سید مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ پوری شان پوری وجاہت کے ساتھ ہماری آج کی اس محفل کا حسن اور سٹیج کی زینت بن چکی ہیں. آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا سید امن اکھیٹھر. جو محبت میں مانے ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے آپ لوگ تشریف رکھیں جی، درود شریف پڑھیں ایک دفعہ. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. ایک آدھ بات اور عرض کرنی ہے، بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان بعض اوقات محبت کی دنیا سے دور ہو جاتا ہے. ان میں ایک تو ہوتی ہے بعض طبیعتوں کی ضد، مزاج میں ضد ہوتی ہے. بعض اوقات ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ رائے کی حد تک نہیں کرتے، اس کو ضد بنا لیتے ہیں. صحیح العقیدہ لوگ ہوں اور عقائد مضبوط ہوں تو کسی جگہ رائے کا اختلاف ہو جائے تو رائے کا اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور زندہ لوگوں میں ہمیشہ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. چلے ہم سب سادے لوگ بیٹھے ہیں، آج گھر میں کیا پکانا ہے، اس پر صبح اتفاق ہو جاتا ہے. گھر میں اس پر بھی اتفاق ہے. کچھ بچوں کی رائے کچھ ہوتی ہے اور کچھ کی رائے، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لیکن کسی شخص سے بھی جب اختلاف ہو جائے تو اہل محبت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اختلاف دلیل کی حد تک ہوتا ہے. دلیل مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا، ضد ختم ہو گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں جمعہ کے خطبے کے لیے تشریف لائے. آپ نے کوئی بات نصیحت کی، اس کا آغاز فرمایا تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا نہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور نہ فرما برداری کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا جناب چادریں مال غنیمت میں تقسیم ہوئی تھی تو ظاہر ہے سب کو ایک ایک ملی، تو آپ کو بھی ایک ملی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرتا بھی اسی کپڑے کا ہے اور تہمت بھی اسی کپڑے کا ہے. اس کی وضاحت چاہیے. حضرت فاروق اعظم خاموش ہوئے. ہمارے ہاں تحمل سے صرف تعریف سننے کا مزاج ہے، حالانکہ اگر کوئی جائز بات کر رہا ہو اور ہم پر تنقید ہو تو وہ بھی ذرا تحمل سے سننی چاہیے. ہاں اس سے بھی انسان کے بڑے دل کا پتہ چلتا ہے. اور دل کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، گنجائش ہونا سینہ کشادہ ہو. حضرت عمر نے تسلی سے سنا اور پھر اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی مجھے بھی تو مال غنیمت میں چادر ملی تھی نا، میں نے اپنے والد گرامی کو پیش کر دی، تہمت بھی بن گیا، کرتا بھی بن گیا. بات پر غور کیجئے گا خدا را. وہی جناب سیدنا ابو ایوب انصاری ایک بات کی تھی نا انہوں نے کہ وضاحت دیں، کیونکہ پیار والے لوگ تھے نا، کوئی ایسی چیز بیچ میں آنے نہیں دیتے تھے جس سے محبت میں کمزوری آئے. تھوڑی دیر پہلے وہی اٹھے تھے، پھر وہ دوبارہ اٹھے. کیوں؟ کہ اختلاف صرف دلیل کی حد تک، دلیل مل گئی اختلاف ختم. فوراً اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے، حکم دیں ہم فرما برداری بھی کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دلیل مل گئی ہے، وضاحت آ گئی ہے، لیکن ضد چھوڑنے کو لوگ تیار ہیں. اس کا نتیجہ خطرناک نکلتا ہے. محبتوں میں فرق آتا ہے، پیار میں کمی آتی، لہجہ پیار والا، محبت والا، انداز اچھا. دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اور انسانی کمزوریاں جو ہوتی ہیں کسی وقت وہ غلبہ بھی کرتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ ہر آدمی کی توقع پر پورا اترے. ہمیں تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے اگر دنیا میں محبت قائم رکھنی ہے. اپنوں کو تھوڑا معاف کرنا چاہیے، تھوڑا درگزر کرنا چاہیے. لیکن وہ ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ایک دفعہ میں کچھ بھی نہیں، باقی اللہ کی مخلوق بڑی شان و بائی. اب یہ ہے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں.
باقی کہیں نہ جانا. کیا بات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے بندے کو دکھ بھی پہنچتا ہے. اللہ جیسے میں نے کہا انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ہم پر غلبہ کرتی ہیں, تو بعض اوقات لوگوں کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے. سبحان اللہ اسی طرح کا معاملہ ہوا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ. سبحان اللہ لوگوں کے بیچ کام کرنا, ہر شخص کی بات پر پورا اترنا, ہر شخص کو مطمئن کرنا, بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے. سبحان اللہ حضرت شدید پریشان ہو گئے. اب ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی, تلقین و ارشاد کی, بیعت کی, تربیت کی. کیا بات تو حضرت نے اب چونکہ پریشان تھے تو ارادہ ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے تنہائی میں عبادت کروں, سبحان اللہ غار ہرا کا طریقہ اپناؤں, کچھ عرصے کے لیے میں جاؤں ذرا اکیلے میں. اب انہوں نے پیغام دیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کو, لیکن ڈائریکٹ نہیں دیا, سبحان اللہ حضرت امیر خسرو کے ذریعے. کیا بات کیا بات حضرت یہاں موجود ہیں. ایک درویش نے یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ خدام اور ہوتے ہیں, خلفاء اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ ان میں بھی بعض اوقات فرق ہوتا ہے. بعض خلفاء ہوتے ہیں اعزاز والے, اور بعض خدام ہوتے ہیں. ایک اور بات ضمناً یاد آئی, جب حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال تھا نا, آخری سبحان اللہ وصال غائبی, تو حضرت نے آواز دی. آواز کس کو دی جاتی ہے؟ جو خدمت گزار ہوتا ہے. سبحان اللہ کچھ سند والے ہوتے ہیں وہ تو لے کے چلے جاتے ہیں, ان کو تو بعد میں اپنا کوئی ٹھکانہ بنانا ہوتا ہے. کچھ خدمت گزار ہوتے ہیں. تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب نے آواز دی, فرمایا خسرو کو بلاؤ. سبحان اللہ کیا بات خواجہ نصیر الدین چراغ حاضر تھے. اتفاق کی بات یہ کہ حضرت امیر خسرو موجود نہیں تھے. آپ نے فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ, تو حضرت عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے. آپ نے آنکھیں بند کر لی. ٹوپی دیر کے بعد پھر کھولی, فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ. انہوں نے پھر عرض کی حضور چراغ حاضر ہے. سبحان پھر آنکھیں بند کر لی. اس دیر کے بعد پھر فرمایا کوئی میرے خسرو کو بلاؤ. کیا بات کیا بات عرض کی حضور چراغ حاضر ہے. حضرت نے چہرہ پھیرا اور فرمایا خلافت چراغ کو دیتا ہوں, اور خسرو سے کہنا نظام تمہارا ہی رہے گا. خلافت دیتا ہوں ہی نہیں. یہ چونکہ خدمت گزار ہے تو یہ لوگ سمجھتے تھے. اب لوگ تکلیف دے رہے ہیں. اللہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام دیا کہ حضرت سے کہنا کہ اب ان اذیتوں پر صبر نہیں ہوتا, کچھ دیر اجازت ہو جائے تو میں تنہائی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ حضرت امیر خسرو کہتے بڑا کم جلال آتا تھا خواجہ نظام کو, سبحان اللہ لیکن جب میں نے جا کے کہا نا کہ حضرت نصیر الدین نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو کچھ دن تنہائی میں, تو فرماتے ہیں چھڑی لی, اٹھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ اور 2-3 دفعہ زمین پر چھڑی کو رکھا. فرمانے لگے نصیر کو جا کے میرا یہ پیغام دینا کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی ان تکلیفوں کو یاد کرے جو محبوب نے تبلیغ کے رستے میں اٹھائیں, اور ان سے کہنا جتنی کوئی بے رخی کرے وہ اتنی ہی محبت کرے, اور ان سے کہنا جتنا لوگ تم سے دور ہٹے تم نے اتنی ہی سخاوت کرنی ہے, اس لیے کہ اس رستے پہ چلنا ہے جو محبت کا رستہ رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا. تو اتنی جلدی بے چین ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگ تلخ ہو جاتے ہیں, ترش باتیں کرتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں. بیٹھے تھے ہم ایک دن تو ایک صاحب کہنے لگے بڑی بری حالت ہے پاکستان کی. میں نے کہا اصل میں ہمارے ملک میں خوشخبریوں کا مزاج ہی نہیں. زیادہ اچھا صحافی وہ ہوتا ہے جو زیادہ خطرناک بات ڈھونڈ کے لائے, اور جو کہ وہ بس حال خراب ہے اس کو لوگ زیادہ. خدا کے بندے یہ وطن سیاستدانوں کا نہیں ہے, یہ اولیاء اللہ کی دھرتی ہے, یہ صوفیاء کا وطن. اس میں کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز گڑبڑ ہو جائے؟ آپ اپنی سوچ کو مثبت کریں, آپ اپنے رویے کو محبت والا کریں, آپ کا لہجہ حسن والا ہو, آپ کا آنا جانا خوبصورت ہو, آپ ذہنی طور پر مسکرائیں
اور خوش رہے طبی طور پر. آپ خود محسوس کریں گے آپ کے ارد گرد سے مایوسیاں چھٹنے لگی. طبیعت ایک سوچ وہ بھی ہے جو حضرت بہلول دانا جیسے لوگوں کی تھی, اور وہ ایک تسلسل تھا جو سیدنا ابو ذر غفاری سے چلا. سادے کپڑوں میں رہنا ہے, سادہ غذا کھانی ہے. 5-6 لوگوں نے جنازہ پڑھا حضرت ابو ذر غفاری, اور محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی, لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. طے کیا تھا, اس میں مطمئن رہے, اس میں خوش رہے. اپنی زندگی سے نفرتوں کو دور کر کے محبتوں کو کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ محبت اپنوں کے ساتھ. کچھ لوگ گھر کے باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں پر گھر کے اندر ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے. اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. زیادہ تو ان لوگوں کو حاجت ہے جو آپ کے زیادہ قریب رہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ میٹھا ہو, جس نے کبھی کبھار ملنا ہے اس سے تو آپ نے پیار کر لیا. جسے روز محبت کی ضرورت ہے اس پر توجہ نہ دی. اپنے خدام سے, قریبیوں سے, اہل خانہ سے, دوست احباب سے اپنے رویے کو میٹھا اور پیار والا کریں. اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. لا الہ الا البلاغ. تو کا کمال ہے سارا, دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے, لوگوں جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ.